بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القلم یوٹیوب چینل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ابو الحارث شیر کی کربلا میں آمد۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد اتنا ہوا ابو الحارث کا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین علیہ السلام کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل نہ چھوڑائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم۔ میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ علیہ السلام کا بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر؟ امام علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا محلہ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ شور و غل برپا ہوا کہ عمر ابن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک پامال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش مطہر پامال کر دی جائے۔ اس وقت جناب فضا کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زینب سلام اللہ علیہ خاتون سے عرض کیا کہ اے محدرتا کی، حضرت رسول خدا نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرے پر ٹھہری۔ اس جزیرے میں ایک شیر رہتا تھا، وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا، یا ابو الحارث، آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے شیر، میں آزاد کردہ رسول خدا ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، فوراً راستے سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستے تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا، اے زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعے کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم کر سکے۔ جناب زینب خاتون نے فضا کو اجازت دی۔
اور فضا نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نامعلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئیں۔ بہرحال شیر تک پہنچی۔ شیر نے دیکھ کر چنگاڑ ماری، مگر فضا نے بآواز بلند فرمایا، اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر ادائے سلطان دین و دنیا سبط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا۔ لاش امام حسین علیہ السلام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطہر کو لے لیا۔ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش مطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ بعض روایات میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاشا اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سے کہا، بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول خدا کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی، اس کے پاس گئی اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین کے لاشے پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ سب واپس لوٹ گئے۔ واضح رہے یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ کے بعد ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، لاشا امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامالی کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث کو بلوانا چاہتی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔